تو آپ کا اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کی انٹری ہی ساری آپ کی جو ایمپائر ہے ماشاءاللہ ساری کی ساری ایمپائر اس بروکریج سے ہے. جی دیٹس رائٹ. مجھے یاد ہے کہ وہ چھٹی کلاس میں ہوم ورک میں کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا. میں سارا دن بلکہ ایون رات کو بھی جو ہے وہ کھیلا کرتا تھا. تو ظاہر ہوم ورک نہیں کرتے تھے ہم اتنا. تو ہوم ورک نہیں کرتے تھے, وہ ٹیچر نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہوم ورک نہیں کر رہا. سب سے پہلے وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ہوم ورک کیا, تو ہم نے کہا نہیں کیا, تو پھر وہ پٹائی کرتے تھے اس کی. آپ کیا سمجھتے ہیں سسٹم اچھا ہے یہ جوائنٹ فیملی؟ آئی تھنک جوائنٹ فیملی کا سسٹم بہت زیادہ اچھا ہے. ہم اس کو بہت مس کرتے ہیں. مس کرتے ہیں یار آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے پٹائی کھائی ہوئی ہے. اتنے بڑے آدمی کو کون سا ٹیچر تھا, صحیح غلط ٹیچر سے جو آپ کو مارتے. وہ ٹیچر جو ہے بہت اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 9th کلاس میں وہ ہمارا کلاس ٹیچر بن کے آیا. تو جب وہ کلاس ٹیچر بن کے آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا اب تو جو ہے وہ اب تو جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. اب تو جو ہے وہ ہم اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو واٹس ایپ پہ کرتے ہیں یا موبائل پہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کوروں میں, اور ان کا پتہ نہیں ہوتا بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. ان کا میری بیوی اکثر جب میں بات کر رہا ہوں تو تم سے میسج بھیجتی ہے ہیلو, میں بولتا ہوں یہ کون آیا. ویلکم خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں زندگی میں ساجد حسن. بہت خوش قسمتی آج میری. ایک تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے کتنے لوگوں کی زندگیاں ان کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں یہ لوگ. اور پاکستان میں اگر آپ غور کریں گے تو بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اس سکسیس لیول پہ پہنچ سکے جو آج ہمارے گیسٹ ہیں. عارف حبیب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک تو سر میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ آپ ٹائم دے دیتے ہیں. نہیں, آپ کا شکریہ. نہیں آپ دیکھیے آپ ٹائم کم دیتے ہیں. میں نے سنا آپ اتنے ٹی وی پہ نہیں آتے جیسے عقیل کریم ڈیلی صاحب, وہ کافی نظر آیا کرتے ہیں. ان کی اپنی ایک ضرورت ہے اور اپنی ان کو دیکھنے کے لوگ ترستے بھی ہیں, لیکن آپ کم آتے ہیں. زیادہ عوامی شخص ہیں, وہ عوامی شخص یہ ماننا پڑے گا. ان کو جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ رہنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ شوق ہے. اچھا عارف بھائی, آپ کے بارے میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ بزنس کتنا, آپ اسٹاک ایکسچینج سے لے کے کہاں تک, کرکٹ تک اب آپ, اور کرکٹ کا آپ کو خود بھی بہت زیادہ شوق ہے. کہاں پیدا ہوئے, کیا شروعات کی زندگی کے بارے میں بتائیں پاکستان کو. کراچی میں پیدا ہوا, اور پھر اس کے بعد ہماری یہ کے ایم اے اسکول ہوتی تھی. کے ایم اے اسکول میں جو ہے وہ ایجوکیشن لی, اسکولنگ کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کامرس کالج میں جو ہے وہ داخلہ لیا. وہ جو آدم جی کے ساتھ ہے, جی ہاں, جو بڑا مشکل تھا اس میں حاصل کرنا. آپ بہت ہی اچھے ہوں گے. تو نہیں, اس میں اتنا مشکل تو نہیں تھا. ہم تو وی ور ویری آرڈینری اسٹوڈنٹ. تو اس میں جو ہے وہ تعلیم لی, لیکن اسکول کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں چلے گئے. یہ آپ نے کیوں کہا اپنے آپ کو آرڈینری اسٹوڈنٹ؟ کہاں سے آرڈینری یار بھائی, مرتے ہیں لوگ آپ کی قسم خدائی ایک عشر اشیر کامیابی کے لیے. نہیں, ایکچولی یہ بھی بہت بڑا اچھا واقعہ ہے کہ میں 8ویں کلاس تک آئی واز اے ویری پور اسٹوڈنٹ. اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ چھٹی کلاس میں ہوم ورک میں کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا. میں سارا دن بلکہ ایون رات کو بھی جو ہے وہ کھیلا کرتا تھا. تو ظاہر ہوم ورک نہیں کرتے تھے ہم اتنا. تو ہوم ورک نہیں کرتے تھے, وہ ٹیچر نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہوم ورک نہیں کر رہا. سب سے پہلے وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ہوم ورک کیا, تو ہم نے کہا نہیں کیا, تو پھر وہ پٹائی کرتے تھے اس کی. اللہ اکبر. جی, آپ کو پٹائی ہوئی؟ بلکہ وہ جب اس وقت ہم یہ کرتے تھے کہ وہ بیک پہ جو ہے ہٹ کرتے تھے, تو اس پہ جو ہے وہ ہم پہ 2-3 یار بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے پٹائی کھائی ہوئی ہے. اتنے بڑے آدمی کو کون سا ٹیچر تھا, صحیح غلط ٹیچر سے جو آپ کو مارتے. وہ ٹیچر جو ہے بہت اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 9th کلاس میں وہ ہمارا کلاس ٹیچر بن کے آیا. تو جب وہ کلاس ٹیچر بن کے آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا اب تو جو ہے وہ اب تو جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ ویسے؟ ہم ٹوٹل 8 جو ہے وہ. آپ کا نمبر؟ 6 بھائی, میں سب سے آخر ہوں. آپ سب سے چھوٹے ہیں 8 بہن بھائیوں میں؟ جی, 8 بہن بھائیوں میں. اب تو ظاہر ہے اس میں سے جو ہے یہ سمجھیے کہ کوئی 4 حیات ہیں, باقی 4 کی جو ہے وہ ڈیتھ. اچھا, 7 بڑے بہن بھائی. تو کس طرح سے آپ کو, تو ابھی تک فیملی جوائنٹ تھی آپ؟ جوائنٹ فیملی ہماری رہی ہے شروع کافی حد تک, کیونکہ میری شادی تک جو ہے وہ جوائنٹ تھی, اور میں پہلا تھا کہ جو شادی ہوتے ہی ہم ایک سیپریٹ جو ہے, ورنہ اس وقت تک جوائنٹ فیملی میں رہے. تمام جو ہمارے بھائی جو تھے ان کی وہ پہلے جوائنٹ رہے. پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد
वो शिफ्ट हो गए अपने घरों में। अरे भाई बहुत एक तरफ तो जॉइंट फैमिली में रहना, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप क्या समझते हैं, सिस्टम अच्छा है ये जॉइंट फैमिली? आई थिंक जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम उसको बहुत मिस करते हैं। मिस करते हैं क्योंकि भाई बहन, फिर आपके भतीजे भतीजियाँ और सब उनके साथ जो है वो आपका वक्त, और बहुत ये होता था ना, पहले तो हम अपार्टमेंट में रहते थे, तो वो अपार्टमेंट में जो है वो कमरों में एक दूसरे से मिलना, साथ रहना, उसका एक बहुत अच्छा मज़ा था। अब तो जो है वो हम अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं तो व्हाट्सएप पे करते हैं या मोबाइल पे जो है वो कर रहे होते हैं डिफरेंट कमरों में, और आप उनका पता नहीं होता बैठे हुए कर रहे होते हैं। उनका मेरी बीवी अक्सर जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुमसे मैसेज भेजती है, हेलो, मैं मतलब ये कौन आया। लेकिन उनका अभी ये नहीं पता होता कि किस कमरे में कौन जो है सब बच्चा जो है वो है। तो ये अब बड़े घर का ये डिसएडवांटेज है। वालिद को और वालदा के साथ ताल्लुकात बताएं आपके कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक हमारी जो वालदा थी वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे हमारे वहाँ कलकत्ता में जो है वो टी गार्डन्स थे। अच्छा। तो वो इवन यहाँ जब हम वो भी कारोबार में पार्टीशन के बाद जब वो हम यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए, तब भी वो इंडिया में जो है वो रहे, काम उनका वहीं था, वो फिर आते जाते थे। लेकिन जो ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है वो वालदा, यानी मेरे लिए तो हम समझते हैं कि वालदा जो है वो हमारे वालिद भी थे और वालदा भी थी। तो आपको ये कहा जाए कि आप बहुत लाडले थे अपनी माँ के? सही होगा? बिल्कुल थे। आप थे? हाँ बिल्कुल। 8 बहन भाइयों में सब आप सबसे ज़्यादा लाडले? मतलब वो ज़ाहिर है चूँकि सबसे छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा हमसे जो है वो प्यार करता। कारोबार की तरफ कैसे आया? कारोबार एक्चुअली जब जिस तरह मैंने बताया कि स्कूल में हम जो है के बाद हमारे भाई साहब थे जो एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे, वो टैक्स के हेड थे वहाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज जाया करते थे। वो स्टॉक एक्सचेंज जाया करते थे तो उन्होंने वहाँ देखा कि मार्केट्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ वो देखते थे कि ब्रोकर जो है वो चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उनकी ब्रोकरेज फीस जो है, मिडिल मैन जो है वो सबसे फायदे में रहता है। ये आप समझें, जो भी मुझसे पूछते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा, मिडिल मैन को। आज अरेबे ने बताया। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे ये यहाँ ब्रोकरेज का लाइसेंस लेना। तो उन्होंने फिर ब्रोकरेज का लाइसेंस लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ब्रोकरेज लाइसेंस को जो है वो जो मैनेज करेंगे वो आरिफ करेंगे। तो उन्होंने मुझे, तो मैं चूँकि स्कूल में साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप कॉलेज में जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट लेंगे। तो मैं फिर अपने टीचर्स के पास गया, चूँकि मेरे मैथ्स में 100 में से 99 थे और फिज़िक्स में मेरे 100 में से 80। हिसाब में बहुत पक्के आ रहे भाई, तभी तो यहाँ बैठे हुए, खुदा की कसम, इंतहाई पक्के और सच्चे, ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ जी। तो उस पर वो टीचर्स को मैंने जाकर कहा कि भाई कह रहे हैं कि आप कॉमर्स लेते हो, कहते आप कितने अच्छे सब्जेक्ट्स, जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें नंबर हैं, तो आप तो हम नहीं एडवाइस करेंगे कि आप जो है वो कॉमर्स लें, बट मैंने कहा ये भाई का हुक्म है तो वो करना पड़ेगा। तो फिर हमने ये किया और फिर उन्होंने वहाँ ब्रोकरेज लाइसेंस ख़रीदा एंड ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट द बिजनेस देयर। तो वो हमारी बिगिनिंग थी वहाँ। तो आपका अगर ये कहा जाए कि ये स्टॉक एक्सचेंज में आपकी एंट्री ही सारी आपकी ये जो एम्पायर है माशाल्लाह, सारी की सारी एम्पायर इस ब्रोकरेज से है? जी दैट्स राइट, यहाँ से हमारी बिगिनिंग है और वो बिगिनिंग जो है वो ब्रोकरेज से फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब अभी क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे कहा गया है, पूछेंगे कि ये जो ब्रोकरेज से शुरू हुआ, अब इस वक्त कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आप यकीनन है, मैं तो रहता ही हैरान हूँ। छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। मेरी बड़ी आज मैं बार बार कह रहा हूँ आपको खुशकिस्मती कि आरिफ हबीब साहब यहाँ मौजूद हैं। अरे भाई वो जो ब्रोकरेज से शुरू हुई कहानी और अब माशाल्लाह वो कहाँ कहाँ तक पहुँची, सिर्फ लोगों को बता दें। मुझे तो पता है, मैं तो आपकी लिस्ट देख के स्टूडियो लग गया, क्योंकि आधा घंटा तो मगर जावदान से में पता नहीं कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है, क्या क्या है इस वक्त आपके पास? जी आई थिंक ब्रोकरेज के बाद जो है वो एसेट मैनेजमेंट, जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, जो पब्लिक मनी, वो थी। फिर उसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन में जो है पार्टिसिपेट किया, तो फिर ठट्टा सीमेंट जो है वो ख़रीदा, फिर पाक अरब फर्टिलाइज़र जो है वो ख़रीदा। पाक अरब फर्टिलाइज़र्स के बाद जो है वो फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट सादिकाबाद में जो है वो लगाया। उसी के साथ फिर हमने पावर सीमेंट का जो यूनिट है नूरियाबाद में उसको एक्वायर किया
اور پھر مٹسوبیشی کے ساتھ مل کے عائشہ اسٹیل جو ہے وہ سیٹ اپ کیا. پھر اس کے بعد سیمنٹ آ گیا, اسٹیل آ گیا, آگے چلیں. پھر ونڈ پاور جو ہے انرجی آ گیا, 100% آئی سی بی سی چائنا فائنانس جو ہے پروجیکٹ وہ جو ہے کہ پھر ریٹ مینجمنٹ کمپنی سیٹ اپ کی جس میں یہ ڈالمن مال اور ہاربر فرنٹ کنسٹرکشن. پھر یہ نیا ناظم آباد, نیا ناظم آباد, آپ سوچو کہ نیا ناظم آباد, جی سے نیا ناظم آباد, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کموڈیٹیز فیوچرز میں جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ سیٹ اپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر تو یہ جو اس کے لیے تو کیا پوری آرمی ہے آپ کے پاس اپنے خاندان کی؟ خاندان کی تو میرے تو 2 بیٹے ہیں جو میرے ساتھ اس میں شامل ہیں. میرے داماد جو ہیں 2 ہیں, ایک میرا داماد بھی ہے, بھتیجا بھی ہے جو وہ سیکیورٹیز بروکریج لک آفٹر کرتا ہے. ایک داماد میرا جو ہے وہ کموڈیٹیز کو لک آفٹر کرتا ہے, اور بیٹا جو ہے ایک نیا ناظم آباد کا چیف ایگزیکٹو ہے, اور دوسرا بیٹا سیمنٹ کا. باقی باہر سے لوگ ہیں, چیف ایگزیکٹوز ہیں جو ان کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ خاندانی بزنس ہوا نا سر, یہ تو ماننا پڑے گا کہ خاندانی بزنس پارٹلی آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ یہ سمجھے کہ یہ پروفیشنلی رن بزنس ہے, کہ پروفیشنلی رن, لیکن ان کو بھی جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا پڑتا ہے. اتنے آہستہ آہستہ آپ یہ ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے جو اسکل چاہیے, جو مینجمنٹ چاہیے, وہ آپ نے شروع سے پروفیشنل رکھی. اس سینس میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ جو میری ٹیم کے ممبرز بنے دے ہیو بین ویری گڈ. وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا. تو یہ جو گروتھ ہوئی اس گروتھ کو اچھی طریقے سے سنبھالا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان سب نئی ایکویزیشن کے ساتھ ساتھ گروپ کی جو ہے وہ کیپیسٹی ٹو مینیج آل دیز انٹرپرائزز جو ہے وہ بہتر بڑھی. گریٹ. سو اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنے اپہیول ہوئے پاکستان میں, اتنے مسائل آتے ہیں, کبھی یہ لاک ڈاؤن سے, اب لاک ڈاؤن پہ آ جائے, ہڑتالیں, چینج آف گورنمنٹس, ان سب میں آپ کیسے اسموتھ چلتے رہے؟ یہ نہیں, اس میں بھی چیلنجز آئے, ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ آئیں. سب سے بڑی کون سی آئی مسئلہ؟ 2008 کا جو کرائسس تھا جس میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے 100 دنوں کے لیے بند ہو گئی تھی. بالکل. اور وہ پیریڈ تو جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے جو ہے وہ مشکل تھا. تو اس میں تو بہت زیادہ جو ہے ڈیفیکلٹ, کچھ یہ جو پروجیکٹس ہمارے تھے وہ سب انڈر کنسٹرکشن تھے, اور یہ کرائسس جو ہے وہ آ گیا. تو وہ تو بہت ہی ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. کووڈ سے زیادہ اس سے تو بہت زیادہ. کووڈ تو پھر بھی پاکستان کے لیے بزنس کے لیے پوسٹ کووڈ تو بلیسنگ ہو گیا, لیکن وہ جو ہے وہ کرائسس بہت زیادہ سیریس کرائسس تھا. کیسے کوپ تو کیا؟ وہ نروس بریک ڈاؤن کے قریب آئے؟ جی آئے, بلکہ ہم گھر میں کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے کہ بھئی اب تو ہاتھ پاؤں اونچے کر لیے کہ اب شاید یہ کہ یہ سارا چیز جو ہے وہ فنش ہو گئی. لیکن الحمدللہ پھر بہت فاسٹ کوئک ریکوری ہوئی. جیسے ہی مارکیٹ پھر اوپن ہوئی اور چیزوں کو پھر جو ہے وہ پھر بیٹوں نے بھی اور دوستوں نے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہ آپ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ سیریس آپ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. ایسا میں نے لے لیا تھا سر, سر کو بہت سیریس لیا. اب مجھے اس خیال آیا کہ جب تک عارف بھائی ہیں مجھے تو زندگی میں پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. جی. تو وہ اس سچویشن میں اور خاص طور پہ اس میں جو میرا بیٹا ہے وہ بڑا ریلیجیس ہے. اس نے کہا کہ ابو آپ جا کے خود جو ہے سب چیزوں کو ہینڈل کریں, آپ کے جو ساتھی ہینڈل کر رہے ہیں وہ آپ سے اچھا ہینڈل کر رہے ہوں گے, بٹ آپ اگر جا کے خود ہینڈل کریں گے آپ برا کریں گے, لیکن پھر بھی ان کے اچھے سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو آئی تھنک وہ دن تھا. اور پھر الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کبھی بھی مسئلے نہیں رہے؟ گورنمنٹس کی طرف سے کوئی خاص, جیسے وہ ابھی ہم ان کا دیکھتے ہیں اپنے پرل کانٹیننٹل والے ہاشوانی صاحب کا, انہوں نے کتاب لکھ دی ایک پوری, اس پہ بڑے عجیب واقعات. اس قسم کے واقعات آپ کے ساتھ؟ اس قسم کے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ایشوز بھی آتے ہیں. کبھی جو ان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن مینی ٹائم وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو دونوں ہے اس کا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکس ہے. مگر آپ کو آرٹ آتا ہے عارف بھائی؟ جی آرٹ بھی آتا ہے, اور اللہ کے فضل سے پاکستان جو ہے آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہاں بلیسنگ ہے. اتنے سارے مشکلات کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے جو ہے بہت ساری نعمتیں. ہمارے سب نے بڑی امیدیں رکھی ہیں پاکستان کو. پاکستان امیر ہے؟ پاکستان جو ہے وہ از اے پور کنٹری آف رچ پیپل.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غریب ملک ہے امیر لوگوں کا مگر وہ امیر لوگ کون ہیں؟ تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، بہت سارے جو ہے وہ شعبوں کے اندر. سر لوگوں کے پاس آمدنی اتنی ٹیکس کہاں سے دیں گے یار بھائی، کیا نہیں، آئی تھنک جن کے آمدنی بھی ہے وہ بھی جو ہے آپ دیکھیں نا، ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ 20% آف GDP ہے. وہ یہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. آپ کی کتنی گورنمنٹس آئی، کوئی نہیں کہتا کہ بھائی لینڈ ریفارمز لے آؤ، چلو یار. تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ٹریڈرز جو ہے وہ جو اس کی ریئل انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس. آئی تھنک انڈسٹری سب سے زیادہ جو ہے وہ میں ٹیکس. پھر آپ سے وہی سوال پوچھتا ہوں، پاکستان امیر ہے یا غریب ہے؟ بہت امیر. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اللہ نعمتیں دی ہوئی اکبر. ہیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اگر سسٹم ٹھیک ہو تو انتہائی امیر لوگ ہیں. میں یہ اکثر میں اکثر کہتا ہوں میں گھر خرید لوں گا ایک دن. آپ گھر کیا، آپ اپنے کاروبار خرید سکیں گے اس پوزیشن. جزاک اللہ. اس پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے کہ کیسی خوشخبریاں ہیں، جائیں انجوائے کریں. سی پیک اور عارف حبیب دونوں نے مل کے آپ کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان بہت امیر ملک ہے. چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ود ساجد حسن اور میرے ساتھ ہیں عارف حبیب صاحب. عارف حبیب سیکیورٹیز. آپ نے بڑے بڑے اشتہار دیکھے ہوں گے، یہ وہی عارف حبیب ہے. عارف بھائی آپ ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ کی ایک چھوٹی سی بات سے نا پورے مارکیٹ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے کام. پاکستان میں ہوتا ہے ایسا؟ آئی تھنک یہ پرسیپشن ہے، لیکن مارکیٹس تو جو ہے وہ اپنے فنڈامنٹلس پہ چلتے ہیں. فنڈامنٹلس پہ چلتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے نو بڈی از بگر دین دا مارکیٹ، یو سی، تو وہ لوگ جو ہے وہ رائٹ ہوتے ہیں جو مارکیٹ کی ڈائریکشن کو صحیح پریڈکٹ کرتے ہیں. تو ہر وقت آپ کو آن ٹوز رہنا ہے. یا آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ پلیئر ہیں، اگر وہ بابر اعظم کہیں کہ میں جا کے صرف کھڑا ہو جاؤں گا، اس سے بھی زیادہ ٹینشن ہے یار اس میں. نہیں، تو 24 ٹینشن تو گھنٹے ہے، بٹ آئی تھنک ایوری بال کو آپ کو میرٹ پہ کھیلنا پڑے گا جب پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے نا. تو یہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی بس آپ سٹاک دیکھیں، کئی دفعہ رات کو چھکا لگے گا، اگلے دن امیر ہو جاؤ گے، ساجد بھائی 10 کروڑ ادھر لگا دو. میں کہا 10 کروڑ کیا بھائی، 10 کروڑ ہوتے تو میں کہیں جا کے انجوائے کرتا پہلے. جی وہ رسکی ہوتا ہے. ایسے ہو بھی جاتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ موو کر رہی ہوتی ہے، کبھی کتنا فاسٹ موو پرسینٹ کرتی چانس ہے. ہے لیٹس سے اگر میں 100 نمبر میں سے کتنا پرسینٹ چانس ہے چھکا لگنے کا؟ پرسنٹیج میں تو اس کو کوانٹیفائی کرنا وڈ ناٹ مشکل ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک بال پاک فگر دے آئے بھائی. مارکیٹ چونکہ موو کرتی ہے نا ساجد بھائی، موو کرتی ہیں، تو اگر آپ نے اس موومنٹ میں اگر کوئی آپ کا جو ہے انفارمر ہوا کوئی اندر سے، رائٹ پڑ گیا تو آپ کو ہو گیا. لیکن اس میں رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو ایک کہتے اس کو بولتے ہیں کہ پلینگ دا مارکیٹ. تو پلینگ دا مارکیٹ از ویری رسکی. تو اس میں آپ رائٹ بھی جا سکتے ہیں، رانگ بھی جا سکتے اسٹاک ہیں. ایکسچینج میں لیکن آپ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں ساجد بھائی، انویسٹمنٹ اگر آپ میتھوڈیکلی کریں تو اس میں یو میک آلویز. عارف بھائی اسٹاک ایکسچینج کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف یہ تخیلاتی چیز ہے جس کی وجہ سے اکانومی میں، ریئل اکانومی میں فرق پڑتا ہے. تو اس کو کس طرح سے مزید افیکٹو بنایا جائے کہ لوگوں میں اور اس میں سارے میں گیملنگ کا ذرا یا سٹے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے؟ جی اس کو یہ سارے ریگولیٹری میجرز ہوتے ہیں اس کے، کہ آپ کے ساتھ مارجن لیا جاتا ہے، ڈپازٹ لی جاتی ہے. یہ انشور کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو پیسے ہوں انہی پیسوں کی وہ انویسٹمنٹ کریں، بغیر پیسوں کے جو ہے نہ کریں. یہ نہ کریں کہ ان کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو وہ 100 روپیہ انہوں نے لگا دیا کہ 100 کے 200 ہو جائیں گے یا 100 کا 0 ہو جائے گا. اس قسم کو ڈسکریج کرنے کے لیے سارے ریگولیٹری ڈسپلن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو پاکستان میں جو کمپنیز اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں ان کی پروفٹس جو ہے وہ ارننگ ریکارڈ از مچ بیٹر دین مینی ادر کنٹریز. عام آدمی بیچارہ اگر چاہے بھی کہ اس کے سر پہ چھت ہو جائے، سر چھت نہیں ملتی سر. تو اب تو مارگیجز کو بھی جو ہے وہ بڑا آسان کر دیا گیا ہے. کہاں بتائیں ایسے کس طرح سے آسان کر دیا؟ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں آج کل، اور یہ بینکس جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ریز کیا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے جو چھوٹے گھروں کے لیے ہے، چھوٹے گھروں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر 3 مرلہ کے جو گھر ہیں 120 گز، 120 گز، اگر 120 گز تک کے آپ مکان لیتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے گی پہلے تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5% پہ کے مارک اپ پہ جو ہے وہ آپ کو 20 سال کا لون ملے گا. وہ صرف آپ جتنا آپ کرایہ دیتے ہیں
उतनी इंस्टॉलमेंट आप दे रहे होंगे तो आपका जो है वो घर 20 साल में आपका हो जाएगा। हो जाएगा 20 साल, बिल्कुल, अगर आप 20 साल जिंदा रहे तो। नहीं 20 साल ना भी रहे तो आपकी फैमिली बच्चे जो है वो तो हैं, उनके लिए जो है। अभी इस वक्त मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि नया नाज़बाद के बारे में बात करूं सर। आपको एक तो बहुत ज़्यादा कैंपेन चली, आपने भी देखी, हमने भी देखी, और आरिफ भाई आपका हमने क्या व्हाट वेंट रॉन्ग आपके ख्याल से? नहीं उसमें एक्चुअली ज़ाहिर एक तो बारिश जो है वो रिकॉर्ड बारिश हुई थी, से पहले हुई जिससे सब इलाकों पूरा में कराची डूब आपने गया। देखा पूरा कराची में। फिर उसके बाद जो है उसका ज़ाहिर है एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है वो अंदर का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वो इन प्लेस है, एक है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बाहर जो उसको पानी को जो है वो नाले तक ले जाता है और वो अजमेर नगरी नाला कहलाता है। वो वहाँ जो है वो सीवरेज लाइन है, उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं बना हुआ। तो और फिर ये है कि वो पानी जो है वो बाहर से जो हमारी बाउंड्री वॉल बनी हुई है वो सुल्तानाबाद के इलाके से पानी अंदर दाखिल हो गया और हमारी पीपल्स स्टील मिल का जो प्रेमाइसिस कहलाता है वहाँ से पानी जो है। मगर ये कहा जाए कि इतना बड़ा डिजास्टर था क्योंकि पूरा कराची ही डूब गया। और ये पूरा कोई नया नाज़िमाबाद अफेक्ट नहीं हुआ था, उसके 2 रोड हैं वो अफेक्ट हुए थे। तो अबाउट टोटल जो पूरा नया नाज़िमाबाद उसके 5% जो है वो सिर्फ अफेक्ट हुआ। क्रिकेट से आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट खेलते भी रहते हैं आप? जी हम खेलते हैं, हम खेलते भी हैं। तो बैट्समैन बॉलर? सबसे पहला बैट्समैन है, तो सबसे पहला काम हमने ये कहा कि स्टेडियम डेवलप किया। राइट। और तो अभी टीम PSL की खींचेगी कि ये कराची किंग्स का वो होम ग्राउंड है। मुझे पता है सर, कराची किंग्स का वो होम ग्राउंड है। और आप एयरवाई के बड़े करीब, आप एयरवाई के दोस्तों में से दोस्त हैं? जी बिल्कुल। सबसे दोस्त किससे दोस्ती? हाजी इकबाल से? सलमान इकबाल साहब दोनों से जो है। सलमान ब्यूटीफुल। अच्छा, नया नाज़िमाबाद में वापस है तो नया नाज़िमाबाद अभी कितना डेवलप हुआ है? नया नाज़िमाबाद अभी तो जो है टोटल जो उसका है उसका 10% 10% हुआ है। और 10% में जो है अब आपकी जो मजीद डेवलपमेंट है उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है इस पूरे इलाके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपको पता है, हमें पता है। ये आपका विद गेटेड कम्युनिटी जो है वो तो कराची में जो है वो बहुत ही कम है और जो हैं वो बहुत उनका प्रीमियम है। तो आई थिंक उस इलाके में इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट और इतनी अच्छी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी। इसमें कोई तालीम के हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, उसके जो है स्कूल ऑलरेडी जो है 3 स्कूल हैं और हम और बड़ा स्कूल भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। एक मेडिकल सेंटर ऑलरेडी अब फंक्शनल है, हम बड़ा हॉस्पिटल जो है वो प्लान कर रहे हैं। जिम खाना क्लब जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जामा मस्जिद जो 10,000 नमाजियों की जिनकी कैपेसिटी है वो आपको हमें पता है, आपको मस्जिदों का मन बनाने का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है और आपने जो जो चीज़ बनाई। ये जो अभी इस वक्त जो सियासी माहौल है, अगर मैं आपसे पूछूँ, अब तो आपको पता है ना, आपने बड़ी ठंडी सांस ली, मैं भी लेता हूँ अंदर से, हाय हाय ठंडी सांस है वाकई। कोविड के बाद हम समझते थे कि ये कुव्वतें आपस में मिलेंगी और पब्लिक का फ़ायदा करेंगी, इस बार पहले मिलना ही पड़े, ऐसा नहीं लग रहा। अरे भाई आई थिंक ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जब हम बातें करते हैं कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस में। देखें ना, पॉलिटिक्स में कौन लोग आते हैं, वो ये कह के आते हैं कि हम लोगों की खिदमत करने आए, ठीक है ना, लोगों की अगर वो खिदमत करना चाहते हैं उसका बिल्कुल बरक्स, और वो मैनी टाइम आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात में वो नेशनल इंटरेस्ट एक तरफ रह जाता है और उनकी ज़ाती इख्तलाफात जो है वो आगे सरफेस हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी वो जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों में दिलचस्पी कम लेता है, ये इख्तलाफात के मामला। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि सबके पीछे अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो या कोई बिजनेस हाउसेज हो, ये हमने खुद ही पोलराइज कर दिया। बट उसमें आई बिलीव कि उनकी जिम्मेदारी बनती है मीडिया की भी कि हम वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रमोट करें कि जो नेशनल इंटरेस्ट में हो। किस तरह से ठीक करेंगे? लग तो नहीं रहा कि ठीक होगा भाई, इस तरह से नहीं होगा तो आई थिंक हमारा मुल्क सफ़र करेगा, क्योंकि अगर मुल्क सफ़र करेगा तो वो सारे चैनल्स भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, या तमाम बिजनेस भी सफ़र करेगा कह रहे हैं आप, आपकी शक्लें हमने नहीं देखी, आप पूरा पाकिस्तान से शदीद सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं, आप जानते हैं ना ये बात है। कैसे इस उदासी से निकलने की कोई वजह बताएं, कोई तरीका बताएं। देखिए, पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि अमीर है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वो चीज़ दी है जो अल्लाह ताला को देनी है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने उसको सही मैनेज नहीं किया है, और हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से ये हम चीज़ों के जो है सफ़र कर रहे हैं।
ہم جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں ایز اے نیشن ایز اے نیشن کو کیا بیچاری نیشن کو تو جو آپ کہتے ہیں سب کا کرتی رول ہے ہے یار. سب کا رول بنتا ہے اس میں میڈیا کا بھی رول بنتا ہے اس میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ آپ ڈیموکریسی کی طرفداری میں ہیں؟ بالکل طرفداری میں ہے اصل الٹیمیٹ تو جو ہے وہی آئی تھنک سولوشن ہے. دوسری جو ایک عجیب میں خبر سن رہا ہوں کہ دنیا بھر میں ہندوستانی بزنس مین پاکستانی بزنس مین کے خلاف کیمپین چلا کے روک رہے ہیں بزنس آپ لوگوں کا, یہ سچ ہے؟ مطلب اس حد تک کوئی بہت زیادہ تو ہم نہیں فیل کرتے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اچھا ڈیولپ کیا ہوا ہم سے کافی بہتر جو ہے پلیس کیا ہوا ہے ڈیولپ کیا ہوا ہے. ہمیں ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے عارف بھائی کہ نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پیس بڑا ضروری ہے ہماری پروگریس کے لیے ریجن کی پروگریس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تو ہے مگر ہمیں کرنا چاہیے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ میٹرز جو ہیں وہ سب ریزولو ہوں اس کی کوشش ہونی چاہیے. نہیں میں آپ کا سٹانس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستانی بزنس مین کے ایک ہیڈ کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے؟ جی آئی تھنک یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی اور اس اسٹڈی کے تحت اگر ہم انڈیا سے ہمارے تجارتی تعلقات جو ہے وہ ریسٹور ہوتے ہیں تو اس سے پاکستانی بزنسز وڈ بی مور بینیفیشری آف دیٹ ڈیولپمنٹ. انہوں نے سیکٹر وائز ایک دیکھا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے ایک یا دو سیکٹر کے علاوہ باقی ہمارے جو ہے میجورٹی سیکٹر جو ہے وہ بینیفیشری تھے. تو ہماری کاسٹ جو ہے وہ بھی بہت ساری امپورٹ کی کم ہو سکتی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ تھرڈ کنٹری کے سے جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہیں تو وہ ہمیں زیادہ اس کی لاگت پڑتی ہے کاسٹ زیادہ پڑتی ہے. تو ہم اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل ایشو ہے کہ یہ کشمیر کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہماری جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کی شہرگ ہے اور وہ معاملہ ایک ضرور ہے. لیکن اس کو اسائڈ بیکاز یہ تو ہماری بالکل یہ تو ایک ان سے جنگ رہے گی لیکن کاروبار کرنا چاہیے بیکاز ہمیں اس کا فائدہ ہے. بالکل اور جنگ بھی آئی تھنک کیوں رہے گی ہم کیوں اس طرح یہ کہیں کہ جنگ رہے گی. وہ چاہتے ہیں نا ہمیں تو ہم تو لڑتے ہی نہیں ہیں. ہمیں وہ مودی کے انڈر آپ نے دیکھا یہ جو جس طرح کی انہوں نے یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی راستہ نکلے. بہت دنیا میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں اس قسم کے وہ ریزولو ہوئے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں یہ ایک ریزولوشن بھی ایک آپشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے اب چھوٹی سی بریک لیں گے لیکن بعد میں جب آئیں گے تو بہت بڑا بات کریں گے آپ لوگوں کے لیے. وہ ہے سی پیک چائنا پاکستان دوستی وان سوئے اس کی وجہ سے کہ پاکستان امیر ہو جائے گا ترقی کرے گا. جی ہاں کرے گا. کس طرح سے ترقی کرے گا کتنی ترقی کرے گا ان کے اوپر کتنے پریشر آئیں گے چائنیز کے یا یہ برداشت کرے پائیں گے نہیں کر پائیں یہ سب کی باتیں کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. وی بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں زندگی میں ساجد میرے ساتھ ہیں عارف حبیب صاحب. بات اب کریں گے سی پیک کی. آپ لوگ سوچ رہے سی پیک ایک آتے ہیں سی پیک کا فائدہ یہ وہ پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. یہ عارف بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آئی تھنک یہ ون ون ہے دونوں پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے کیونکہ سی پیک کیا ہے سی پیک کا جو فرسٹ فیز تھا وہ تو روٹ تھا ایک روڈ کا اس میں ظاہر ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا نے آپ کو فائنینسنگ اویلیبل کتنی کی تھی ٹارگیٹ رکھا تھا وہ تو $55 بلین کا رکھا تھا لیکن ہم مشکل سے $20 بلین جو ہے اس کو اویل کر سکے ہیں. ابھی پورے 55 کیوں نہیں اویل کیے یار عارف بھائی؟ 55 یہ ہمارا فیلئر ہے انہوں نے ہمیں دیے نہیں. اس میں کچھ تو پبلک سیکٹر کے ساتھ تھا جو 20 بلین تھا چلے ہمارا ہی اپنا سیکٹر ہے پبلک سیکٹر کے لیے تھا جس میں کچھ تو کام ہوا ہے کچھ کام جو ہے ابھی ہو رہا ہے جس میں یہ خاص طور پہ ML1 کا جو وہ $8 بلین کے قریب اس میں کوئی گپلے شپلے بھی ہوئے اس کے وہ روٹ میں نے سنا ہے کہ ایک پارٹی نے سارے کارنر پلاٹس خرید لیے تھے جہاں جہاں روٹ آتا تھا بلکہ جہاں جہاں سے روڈ نکلتی تھی ان بیچارے غریبوں سے پیسے لے کے بہت ہی سستے میں ان سے پارس سے ان کو پہلے انفارمیشن تھی. ایسا ہوا کبھی؟ وہ تو ظاہر ہے نیچے جو مائکرو ایشوز ہیں وہ اس کے کچھ میٹرز ہیں وہ ریگولیٹرز اور ان سب کا کام ہے لیکن ہم ایز اے ہول ہماری اکنومی کے لیے کتنا بینیفیشل ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ ایکسپلین کر رہا تھا آپ کو کہ چائنا نے ایک آپ کو لمٹ دیا کہ $20 بلین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ 20 سے 25 سال کا لون ہوگا اور وہ جو ہے وہ 1 سے 2% کے مارک اپ پہ جو ہے وہ انہوں نے دیا. تو اس میں یہ بڑے موٹر ویز بنے جس میں اب ML1 جو ہے بنا ہے اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم
اور اتنا مطلب یہ ہے کہ ان کی ری پیمنٹ آئی تھنک وڈ ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ، کیونکہ ان کے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتے ہیں ہر سال کے، تو وہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی ان کو انسٹالمنٹس جو ہے وہ پے کرنی ہے. اور یہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ خطرہ ہے جب آپ اس طرح کی جب آپ باہر سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، تو اس میں آپ کے پوری پتہ ہے پاکستان میں جس طرح کا نیپوٹزم ہے، جس طرح کا سسٹم ہے، جس طرح کی تھوڑی بہت کرپشن ہے، کہ اس میں سرٹن لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ سورسز ہیں، وہ جیت جائیں گے وہ چیزیں. ڈیفینیٹلی وہ لوگ کہ جو فائنینشیلی ساؤنڈ ہیں وہ اس فیسلٹیز کو زیادہ استعمال کر سکیں، کیونکہ بینکس ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے میں کمفرٹیبل ہے، کیونکہ وہ بینکس تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا کہ میں اگر قرضہ دے رہا ہوں تو مجھے واپس ملنا چاہیے. اس کے لیے کوئی کولیٹرل مانگتا ہے ہمیشہ سر، اس کے بغیر تو دیتا ہی نہیں ہے. اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی جو بورو کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہے اتنی کہ وہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی چیلنج آ گیا تو وہ اب آ جائیں ذرا سی پیک کے. تو ابھی اس کے جو اثرات ہیں وہ تو ہے، مگر چائنیز انفلٹریشن جو سوسائٹی کے لیول پہ ہے وہ بھی اب آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، آئی تھنک میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو اس سے پہلے، وہ آپ کے لیے اور لوگ اس کے لیے ناظرین کے لیے جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ آف چائنا نے یہ فیسلٹیز دی تھی اور اس کو کہتے ہیں سپلائرس کریڈٹ. سپلائرس کریڈٹ کی بیسس پر دیا تھا. ٹھیک ہے. جو چیزیں اگر آپ کو وہ لون دیں گی تو آپ وہ پروجیکٹ بنائیں گے، وہ پروجیکٹ کی سارے مشینری اور ای پی سی کانٹریکٹس وغیرہ سب چائنیز سے کریں گے. تو چائنیز کو یہ بزنس ملے گا کمپنیز کو، اور پاکستان کو جو ہے وسائل ملیں گے، مالی وسائل ملیں گے جو ان کو 10 سال سے لے کے 20-25 سال تک ان کے پیسے جو ہے وہ ری پے کرنے ہوں گے. تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ جو ایریاز میں نیڈس تھی، پاور میں نیڈ تھی، انفراسٹرکچر روڈس میں نیڈ تھی، ریلوے میں نیڈ تھی، وہ سب چیزیں اس سے بنیں گی تو آپ اس کو عوام جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ فائدہ ہوگا. دوسرا فیز ہے وہ بزنس ٹو بزنس ہے کہ وہ چائنیز کمپنیز جو ہیں وہاں پاکستانی کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں اور جوائنٹ وینچر کر کے ایسے پروجیکٹ لگائیں کہ جو یہاں پروجیکٹ لگیں اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ باہر ایکسپورٹ ہوں، تو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے اور یہاں جب پروجیکٹس لگیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے. پہلے فیز میں بھی جو ہے روزگار کے جو ہے وہ ذرائع تھے، اور یہ دوسرے فیز میں یہ بزنس ٹو بزنس ہوگا. تو اس طرح جو چائنیز انویسٹرز ہیں دے وڈ ان فیکٹ بی کمنگ ٹو پاکستان فار انویسٹمنٹ، اور انویسٹمنٹ کر کے لوگوں کو روزگار ملے، ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹ ملے. اور اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی بزنس مین کس قسم کے پروجیکٹ میں ان کے ساتھ جو ہے ایک نیا شہر سر، ان کے ساتھ ایک نیا شہر بچائیں، 2-4 نیا شہر بنائیں. آپ بنا رہے ہیں نا ایک شہر، عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے نیا شہر بنانے کا، آپ شامل ہیں؟ ہم کام کر رہے ہیں اس میں. آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ غریب کا ایک شہر ہے، وہ بالکل غریب ہی جگہ ہے، ہم ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر رہے. سر یہ پورا جیسے کراچی اب ڈیفینس میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہم باہر کی طرف جانا پڑے گا. انسینٹیو کیا دے رہے ہیں آپ شہر سے نکلنے کا، یہ بتا دیں آپ. اربن ایریاز کے اندر آپ کو یوٹیلیٹیز، انفراسٹرکچر یہ گورنمنٹ اویلیبل کر دے تو لوگ انکریج ہوں گے کہ زیادہ جو ہے وہاں چلے جائے، کیونکہ وہاں ان کی ویلیوز کم ہوں گی، وہ افورڈیبل ہوگا ان کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی یہ جو گورنمنٹ کے جو کنسٹرکشن پیکیج ہے اس میں مختلف انسینٹیوز جو ہے وہ دیے گئے. چھوٹے لوگوں کے لیے خاص طور پہ زیادہ دیے گئے. جو بڑے لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے بھی یہ مورگیج فائنینسنگ جو ہے وہ اویلیبل کی گئی ہے، اور بینکوں پہ یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹوٹل لون پورٹ فولیو کا اداکار کو، پولیس والے کو اور سر مطلب ان لوگوں کو نہیں دیتے. آپ کی وہ ری پیمنٹ کیپیسٹی کو جو ہے وہ اسیس کریں گے، ان کو آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ ساجد حسن اب بھی ہیرو ہے. نہیں ہے نا سر، کہاں اس شکل پہ ہیرو کا باپ تو بن سکتا ہوں، ہیرو مشکل ہے. مگر اب دیکھیے کیا کوئی پتہ نہیں، فلم اور ٹیلی ویژن کی طرف کوئی دھیان ہے آپ کا؟ سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں. سر بہت ہی بورنگ زندگی کیا ہے یار یہ. انفراسٹرکچر اس میں 200 کروڑ، پس میں 800 کروڑ. اس میں اسپورٹس میں تو بہت شوق ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹی وی میں میچ آ رہا ہوگا تو میں دوسری چیز نہیں دیکھوں گا. کس قسم کی مصروفیت ہے؟ فلم دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دوستوں میں، کیا نہ کھانے چلے جاتے ہیں. پورا دن جو کام کر کے آتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں. صبح جلدی اٹھتے ہیں، پھر جو ہے واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور سنڈے صبح اٹھ کے جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. ارے بھائی لوگ آپ کی طرح اسٹرانگ نہیں ہوتے. نہیں، اس میں لوگوں کے دماغی پرابلمز ہو جاتے ہیں، میرے ہو گئے تھے، یقین کریے. یہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو بیسک نیڈس اگر سب کو جو ہے ٹیک کیئر کیا جائے تو آئی بلیو کہ پھر یہ چیز نہ ہو. انسان کو کاروبار میں تو جو رسک ہوتے ہیں، تو رسک کی وجہ سے کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی میں بینک کرپٹ ہو جاؤں گا. اگر بینک کرپٹ کے
का फियर आने लग जाता है तो फिर जाहिर है आपकी इज्जत पे आ जाती है बात। जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या है, एक किस्म का एश्योरेंस है कि आपको भूखे नहीं मरेंगे, आपको कोई ना कोई social भूखे नहीं security मिल मरेंगे, जाएगी। रिहाइश है, आपको सपोर्ट है, यहाँ है एजुकेशन ऐसा है, एतमाद, ये है। इस यहाँ मुल्क में है सर, भूखा मर सकता है। यहाँ गवर्नमेंट में के भी साइड पे है। नहीं है, बट आई थिंक पाकिस्तान के उसमें जो हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ ज़कात है और इसमें जो लोगों की जो है वो ज़कात खैरात का जो है, डोनेशन का जो बहुत ज़्यादा। सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पाकिस्तान बच में। गए। उसकी वजह से अगर आप यहाँ हुकूमत भी पे होते तो मर गए मर होते। गए बड़े होते। बड़े जो बिजनेस हैं पाकिस्तान के, मलिक रियाज साहब, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? आई थिंक उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में जो है, ख़ासतौर पे ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट में बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो, कहते contribution उनका है। एक और भी इतना बड़ा रोज़गार इतना क्रिएट करना, इतनी कंस्ट्रक्शन करना, और बड़े जो चीज़ उन्होंने बनाई है वो फाइलें बहुत अच्छी बिक बनाई। जाती सर, ऐसा जबरदस्त बहुत प्रोजेक्ट। बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने तो ये अच्छी बात है आपके बनाई। यहाँ। ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो वो जो उनके उन्होंने खुद को, उनका एक वो बयान था कि मैं फाइलों पे व्हील लगा देता हूँ। वो उनकी मार्केटिंग स्किल है, लेकिन वो आई थिंक बायर को जो है वो चाहिए कि वो खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करें, और वो जो इसमें भी जो स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट है उसको अवॉइड करना। उसके रेगुलेटर्स हैं, उनको चाहिए कि वो स्पेकुलेटिव एडमायर करते हैं मलिक रियाज को। आई थिंक हर वो शख्स के जो रोज़गार क्रिएट करता है, आई थिंक वो उसको मैं एडमायर करता हूँ। मेमन कम्युनिटी बड़ी इसमें आगे है सर। आपका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी? जी, मेरा ताल्लुक जो ये है मेमन वो कम्युनिटी की कामयाबी एक साथ काम करने में, साथ काम करने में, और आई थिंक उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो होता है, रिस्क टेकिंग एपिटाइट होता है, अपने आप को वो जो जैसा माहौल होता है उसमें ढाल लेते हैं, ये एक उनमें है। और कामयाबी हर दौर में। बिजनेस लाइक उनका अप्रोच रहता है। ख्वाहिश क्या क्या रहेगी? आई थिंक ये कि हम मुल्क के लिए जो है वो जो आपकी ख्वाहिश? जी, मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर काम करते हैं। देखें हमारी अब एज जो है वो 67-68 तो ऑलरेडी है, तो अब ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो नहीं है कोई खाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम एक इज़्ज़त के लिए करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये काम जो है अगर हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो 1000-2000 लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनती है। और मैं समझता हूँ कि एक इंडस्ट्री जो है वो रोज़गार की सबील है ना। मैं ये समझता हूँ कि किसी को खैरात देने से बेहतर है कि आप उसको काम पे लगाएं। तो कारोबार को मैं आके पूछूं, कौन कौन से कारोबार है जिसमें घुसना चाहिए बच्चों को, लोगों को, बिजनेसमैन को? आई थिंक पाकिस्तान में जो है वो 3-4 बड़े शोबे हैं। एक तो आई थिंक एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत घुसो, खाना कभी नहीं छोड़ेंगे लोग। कंस्ट्रक्शन जो है वो आई थिंक बहुत ही प्रॉफिटेबल। आईटी में आपके स्किल्स, अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है लेकिन आपने अपनी स्किल्स को बेहतर कर दिया आईटी में, तो आप आईटी में बहुत पीछे हैं अभी भी। बहुत पीछे, इंडिया हमसे बहुत आगे है। और तो इसमें आपके मेजर्स नहीं लिए गए ना? आप जैसे लोग कुछ करें सर, प्राइवेट चैनल तो करेगा ही करेगा, आप भी इसमें यूनिवर्सिटीज़ खोलें, इसका कुछ करें, कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, इसका एनेबलिंग मतलब जहाँ तक यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने का ताल्लुक है वो तो करते हैं, लेकिन हम वो काम करते हैं जो जिस काम की हमें समझ होती है। मतलब ये होता है हर काम में ये मुख्तलिफ शोबों में जो है ये होता है कि आदमी वही कर रहा होता है जो जिसमें वो बेहतर हो, और वो काम नहीं कर रहा जिसकी उसको समझ ना हो। तो उसमें लोगों की समझ को बेहतर करके पॉलिसी मेकर्स को, बड़े लोग आपस में बैठें सब और बैठकर एक मुल्क के लिए डायरेक्शन बनाएं। हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का कल्चर है कि अगर हम पैसे बनाने की बात करते करते समथिंग रॉन्ग इन इट, यार इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसमें ये हमारा, अगर वेल्थ क्रिएशन मस्ट बी अप्रिशिएटेड। वेल्थ क्रिएशन जो है अगर होगा तो आरिफ अभी तो ये चीज़ें लगा के कुछ सालों में चला जाएगा, लेकिन ये चीज़ें सब मुल्क के लोगों को काम आएंगी। लेकिन आरिफ भाई आप जैसे ही लोग सारे नहीं होते ना, कुछ शरारती अमीर भी बहुत होते हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं अगर उनको इस तरीके से लोगों को जो है ना वो आप एजुकेट करें। वो अमीर जो अपने पैसे मुल्क से बाहर ले जाता है वो क्रिमिनल है। अगर वो मुल्क में रख के जो है वो काम करता है और इदारे बनाता है तो आई थिंक वो खिदमत कर रहा है मुल्क के, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो बाहर पैसे ले जाए आई थिंक उसको तो जो भी सज़ा हो सकती है वो कम है। जी, बहुत बड़ी बड़ी आपने ऐसी बातें सुनी जो आरिफ भाई नॉर्मली करते नहीं, और ना कोई कर सकता है ना डेयर कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ इस तरह की बातें जो मैं आरिफ भाई से कह गया, क्योंकि आरिफ भाई एक बहुत ही जिसे कहा जाए एक इंस्टीट्यूशन लाइक इंसान है जो हर चीज़ बहुत सीरियसली करते हैं।
اور ایسے ہی سیریس لوگوں کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کی ہے اور کرتا رہے گا. نیا ناز آباد کے بارے میں اب میں بری باتیں سن کے تھک گیا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ نیا ناز آباد آئیں کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں نا سر. میں نیا ناز آباد میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں شفٹ ہو جاؤں گا. انہوں نے مجھے گھر دینے کا وعدہ کیا ہے جو میں ایسی قرض حسنہ پہ لوں گا جس میں جو قرض ہوگا وہ میں ہنستے ہی ادار دوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.